السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، جوائے لینڈ فلم اس کا ریویو آپ کے لیے حاضر ہے. اس پہ جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی گورنمنٹ نے اس کو روک لیا تھا، سینسر کی لانے کی اجازت نہیں دی تھی. 3 سینسر بورڈ جو صوبائی ہیں انہوں نے اس کو اجازت دے دی تھی. یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد میں فلم ریلیز نہیں ہوئی ہے اور اسلام آباد کے کچھ لوگ پنڈی میں فلم دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ آ رہے ہیں. فلم کی جو ریکگنیشنز ہیں وہ اس کی نمائش سے پہلے اس کا اچھا خاصا شور پڑ گیا اور اس کو کون فلم میں بھی بڑا پذیرائی ملی فیسٹیول، پھر لنڈن میں بھی، پھر کینیڈا میں بھی، دوسرے ممالک نے بڑا اچھا اس کو سراہا ہے، بڑی پذیرائی ہوئی ہے. اور سب سے بڑا جو اعزاز اس کا ہوگا وہ نامینیشن ہوگی اس کی اکیڈمی ایوارڈ کے لیے. اور اکیڈمی ایوارڈ کے لیے کہ میں کیٹیگری میں شامل کرنے کے لیے فلم کا اپنے ملک میں ریلیز ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ اب ریلیز ہو چکی ہے. اب آتے ہیں فلم کی طرف. فلم کے سائم صادق صاحب ڈائریکٹر ہیں، ثروت گیلانی، علی جنیجو، راستی فاروق اور ٹرانسجینڈر ایکٹر جنہوں نے خود پہلی دفعہ رول پلے کیا ہے، علینا خان، وہ اس کی کاسٹ میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ثانیہ سعید بھی ہیں، عمران پیرزادہ بھی ہیں. یہ مین کرداروں میں ہیں، چھوٹے چھوٹے کرداروں میں ہنی البیلا وغیرہ بھی ہیں، جو کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. فلم کی کہانی عموماً کہا جاتا ہے کہ ڈسکلوز نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں کیونکہ فلم کا سبجیکٹ ایسا ہے، اس کو طریقے سے آپ لوگوں تک کنوے کرنے کے لیے سسپینس بھی برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے اور اس فلم کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہے کیسی ہے، ٹاپک کیا ہے. ریٹن بائی سائم صادق ہم سیلف، جو اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، لڑکے ہیں بلکہ. اور فلم کی میرے خیال میں اگر 2 ڈپارٹمنٹ سب سے تگڑے ہیں، اس کا ہے ایک ڈائریکشن جو دی ہے وہ اس کا بہت تگڑا ہے، اور دوسرا اس کا ایکٹنگ کا ڈپارٹمنٹ بہت تگڑا ہے. ہم ان 2 پہ رہتے ہیں. کہانی کا بس یہی ہے کہ ویسے تو ٹرانسجینڈر ایکٹر جو اوریجنل جو ہے اس نے کردار ادا کیا ہے، جو ہمارے معاشرے میں ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس فیلنگ کے ساتھ ان کو گزرنا پڑتا ہے، وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے پورٹرے کیا ہے. اور میری اپنی فیلنگز کیا ہیں اس حوالے سے بعد میں کس طرح تبدیل ہوئی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن جو صرف یہی ٹاپک نہیں ہے، بلکہ گھر کے اندر جہاں جوائنٹ فیملیز رہتی ہیں وہاں پہ کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس طریقے سے گزرتے ہیں مسائل، کیا کیا ہوتے ہیں. جس طرح اگر 2 شادی شدہ فیملی، پھر ان کا والد بھی اگر ساتھ رہ رہا ہے، ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں، ان کے آپس میں بیویوں کو لے کے کیا مسائل ہوتے ہیں، وہ دکھائے گئے ہیں. کس نے کتنا کام کرنا ہے یہاں تک نوٹ کیا گیا ہے. وہ والا کام آپ زیادہ، چونکہ میری بیوی ہے یہ اتنا کام کرے گی، آپ کی بیوی یہ کام کرے گی، یہ عموماً ہر گھر میں چل رہا ہوتا ہے. پھر اس سے بڑھ کے جو دکھایا گیا وہ ڈیزائرز دکھائی گئی ہیں اپنی اپنی سب کی، وہ اپنی جگہ پہ. پھر ڈیول فیسز بھی ہیں اس میں تھوڑے سے، جس طرح اوپر سے کچھ اندر سے کچھ ہیں. ایک آدھ کریکٹر کے علاوہ سب ڈیول فیس کے ساتھ اپنی اندر سے جو ہیں وہ مطلب پورا کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، یا اپنی ڈیزائرز کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ بڑے طریقے سے اس کو شوٹ کیا گیا اور بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. لوگ دیکھنے والے جب باہر سے صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ٹرانسجینڈر پہ وہ ایک حصہ ہے اس فلم کا، لیکن زیادہ تر جو فلم ہے وہ باقی ٹاپکس کے اوپر بھی گھومتی ہے. جو فلم کی اوپننگ ہے بڑی زبردست ہے، بڑے اچھے طریقے سے اس کو شروع کرتے ہیں. یہاں پہ کیمرہ ورک کا بھی میں ساتھ ہی تعریف کر دیتا ہوں. 1-2 آخری سین ہے جس طرح، اس کے علاوہ کیمرہ بڑا نیچرل انداز میں کیا گیا. آپ نے انڈین پیرل فلمیں بھی دیکھی ہوں گی، یہ دوسرے ممالک کی، جس میں کیمرہ یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ نہ تو اداکاروں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اداکاری کر رہے ہیں، اور کیمرے کا بھی یہ نہیں پتہ چلتا کہ کوئی اس کو بیٹھ کے باقاعدہ شوٹ کر رہا ہے. کہیں جگہ پہ، زیادہ جگہ پہ کیمرہ ہینڈی ہے، وہاں پہ تھوڑا شیک بھی کرتا ہے. جو شیک یہ نہیں ہے کہ غلطی ہے، بلکہ اس کی اسٹرینتھ ہے اس فلم کے ٹاپک کے حساب سے. اور اس کا کلر جو ہے اس فلم کا، وہ بھی اس کی ٹاپکس کے حساب سے، اس کے جو موضوع ہے، اس کا سبجیکٹ ہے، اس کے حساب سے اس کو بڑا میچ کرتا ہے. یہ اس کا جو کلر سکیم ہے اس کی، جس طرح میں نے بتایا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا ہی زبردست طریقے سے کیا گیا. 2-3-4 سین تو ایسے ہیں کہ بہت ہی زبردست ہیں. جس طرح اگر میں ڈائریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹوری کے سسپینس کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کو سمجھا پاؤں، 1-2 جگہ پہ جہاں پہ ایک ٹرانسجینڈر ایکٹر ہے، وہ اس کے خواب ہیں، وہ اپنے خواب کو کرنے کے لیے اسٹیج کے اوپر ڈانس کرنا اس کا خواب ہے، جس کو پہلے ایک انٹرمیشن میں یا انٹرول جب کسی ڈرامے میں ہوتا ہے. میں فی الحال لاہور میں ہی شوٹ ہوئی ہے ساری ویسے بائی دا وے، تو میں فی الحال دکھایا ہے. تو وہ وہاں پہ
ایک اس کا خواب ہے کہ میں ڈانس کروں یا ایک مقام بناؤں جو مین ایکٹر یا ایکٹریس وہاں پہ ڈانس کرتے ہیں، لیکن اس کو پھر سامنا کیا کرنا پڑتا ہے وہاں پہ، تو اس کو چانس نہیں ملتا، اس کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ اپنی تصویر بناتی ہے جا کے، اور ایک بڑا 6-7 فٹ کی تصویر، اس تصویر کا بھی بڑا رول ہے جو اس کا بل بورڈ بنایا ہے، یا جو اس کی تصویر اس ٹرانسجینڈر ایکٹر کی اس میں علینا خان کی دکھائی ہے اس کردار کے حساب سے، اس کا بڑا کردار ہے علامتی طور پہ، تو اس کا بہت ہی زبردست کردار ہے۔ اب ایک جس نے اتنے خواب دیکھے ہوئے ہیں اور وہ اس خواب کو لے کے، وہ خواب تو پورا نہیں ہوتا، تو باوجہ مجبوری، جس طرح ہمارے خواجہ سرا کو یا خسروں کو جا کے ڈانس کرنا پڑتا ہے شادیوں پہ، ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، کس طریقے سے اس سین کو تو اتنا کمال کا شوٹ کیا ہے کہ جو خواب دیکھتے دیکھتے وہاں خواب کیسے ٹوٹتے ہیں، اس کو کیسے شادی میں ڈانس کرنا پڑتا ہے، کیسے اس کے مکس ایکسپریشن ہے، وہ کرنا بھی نہیں چاہ رہی اور کر بھی رہی ہے، اس کو کس طرح آگے جفیاں لگا رہے ہیں، حق کر رہے ہیں زبردستی، جس طریقے سے اس کو پتہ نہیں کوئی لوٹ کا مال ہے یا کیا ہے، جس طریقے سے اس کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کو بیک گراؤنڈ جو میوزک ہے اور اس کا جو بیک گراؤنڈ کا نوائس ہے، اس کا ایمبینٹ کہنا چاہیے نوائس، اس کو اس سین کی بیوٹی بنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو کٹ کر کے لگایا گیا ہے اگلا سین وہ ہے کہ جس پہ جس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اسی ٹرانسجینڈر ایکٹر علینا خان کی، جس نے بیبا کا کردار ادا کیا ہے، وہ موٹر سائیکل پہ اس کی اتنی قداورت قسم کی تصویر لے کے جا رہے ہیں کہ ایک اس کا خواب رات کو موٹر سائیکل پہ لے کے وہ جا رہے ہیں، وہ گھر میں لے کے جا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ کیا ہو رہا ہے، یہ سین بہت ہی کمال کا ہے۔ اور جو 2-4 سین تو ایسے ہیں کہ جس طرح صبح کا سین ہے جہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے کردار، ثانیہ سعید بھی ہیں، عمران پیرزادہ بھی ہیں، یہ سارے ہیں، اور سہیل سمیر کا میں نام بھول گیا تھا، بڑے اچھی اداکاری کی ہے انہوں نے، آواز بڑی اچھی ہے ان کی، اور وہ بھی ہیں، علی جنیجو بھی ہیں، جتنے کردار ہیں اس کے لیڈ کردار ہیں وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب شرمندہ ہیں، سب اپنے اپنی جگہ پہ شرمندہ ہیں، سب نے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے، اور سب ایک دوسرے سے نظریں بھی چھپا رہے ہیں، وہ بھی بہت زبردست ہے۔ پھر ڈیول فیسز کی جیسے میں نے بات کی ہے کہ تصویریں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں ریلیجیس، لیکن ڈیزائرز ان کی بھی ہیں، وہ تصویر تک کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، خود کیا کرتے پھر رہے ہیں، والد جو ہے وہ اس کو تھیٹر میں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ حالانکہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مینیجر ہوں، لیکن پھر بھی اس کے والد صاحب کے اندر کیا ڈیزائرز ہیں، اس کی کیا مسائل ہیں۔ بھائی جو ہے وہ تو بہت ہی خوفناک ہے، خوفناک شکل کے حساب سے نہیں، کردار کے حساب سے، سہیل سمیر وہ کیا ہے، ثروت گیلانی جو ہے وہ کس طریقے سے ہے، اس کو وہ پورا اس سین کے اندر جس طرح پورٹریٹ کیا گیا ہے وہ بھی بہت زبردست ہے۔ بسوں کے اندر خسروں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں، بیٹھنے نہیں دیتے، لیڈیز کہہ دیتی ہیں آپ دوسرے اس میں جائیں، اس کو بڑے اچھے طریقے سے شوٹ کیا ہے۔ سارا کریڈٹ جو ہے سائم صادق کا جاتا ہے، اس کو کسی بھی، جیسا میں نے بتایا کہ بڑی نیچرل انداز سے اس کو شوٹ کیا گیا اور فلمایا گیا ہے، اور بڑے ہی انتہائی سینسٹیو طریقے سے، جو بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے جہاں پہ آپ ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مطلب آگے ہو کے سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ تو ہوتا ہے، یہ تو بالکل ہوتا ہے، یہ تو ہماری سٹوری ہے، ہماری سوچ ہے، یہ تو ہم سوچتے ہیں، ہم اس طرح کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی چیزیں ہیں اس کا بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ چھوٹی چیزوں میں مطلب ہے جس طرح پیچھے ڈائلاگ تک کا خیال رکھا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں، جس طرح وہ ثروت گیلانی کی اپنی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں، اس کا جب بیٹا دوسری اپنی جٹھانی اپنی دیورانی کا بیٹے کا سن کے جب وہ سارے آپس میں کیک کاٹنے کی آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، چلو اس کا بھی ایک بیٹا ہو جائے گا، وہاں ثروت گیلانی کی انسرشن اتنی خوبصورت ہے، اداکاری بہت اچھی، اداکاری میں آؤں گا، اداکاری میں ابھی ان کو کریڈٹ دے دیتا ہوں ثروت گیلانی صاحبہ کو، لیکن یہاں بھی ڈائریکٹر کو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال۔ اب اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں، راستی جو اس میں کردار ادا کیا ممتاز کا، جس نے اس کے جنازے کے ٹائم پہ اندر وہ پیسے ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے، تو پیچھے سے وہ بچے جو ہیں وہ چوڑیوں کے ساتھ بچی کھیل رہی ہوتی ہے، بڑا نیچرل ہے، بچوں کو عموماً نہیں پتہ ہوتا کہ گھر میں کیا اس ٹائم کتنا بڑا سانحہ ہو چکا ہے یا کیا واقعہ ہو چکا ہے۔ پھر اسی طرح پیچھے سے ایک آواز آتی ہے جس میں وہ جنازہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ باقی بچہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ باقی پھول جو ہیں قبر پہ جا کے ڈالیں گے یا کریں گے، عموماً بچے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے اس میں۔ میرے خیال میں ڈائریکٹر نے کہیں پہ بھی اس کو لوز نہیں ہونے دیا۔ حالانکہ ایک جگہ مجھے لگا تھا جس طرح علی جنیجو کو، چلو میں اداکاری پہ بھی آ جاتا ہوں، اداکاری کا ڈپارٹمنٹ بہت تگڑا ہے۔ علی جنیجو خود رائٹر بھی ہیں، 20 سال سے اس سے وابستہ ہیں، انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے۔ کہیں شعیب ملک ہیں جو ہمارے کھلاڑی، ان کی اس میں مشابہت آتی ہے فیس کے اندر، فیچر کے اندر، لیکن انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، انہوں نے جو ڈانس وانس سیکھے، جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی بتایا تھا، وہ بھی بہت زبردست طریقے سے ہے۔ جو راستی فاروق ہیں انہوں نے تو کمال کر دیا ہے، میرے خیال میں فلم کی سب سے مشکل کردار جو تھا وہ راستی کا تھا، اور راستی نے جو اس کے ساتھ انصاف کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور راستی فاروق آپ کو پتہ ہے انڈیا کی فلم میں
ویسے تو وہ اس طرح کی بولڈ سٹیپ والی فلمیں کرتی ہیں. ٹیپسی پنو بدلہ فلم میں بھی تھی امیتابھ بچن کے ساتھ, جو شاہ رخ خان کی ایز اے پروڈیوسر فلم تھی. تو اس میں ٹپسی پنو, یہ راستی فاروق ہے, ٹپسی راستی ملتا جلتا بھی ہے, لیکن ان کی جو شکل کی مشابہت ہے اور ان کی اداکاری کا سٹائل ہے, فیچرز جو ٹائمنگ ہے, پوزز ہیں, وہ سارے اس سے ملتے جلتے ہیں. اور بال ان کے ذرا کرلیس ہیں, اور کنگنا کی جھلک بھی آتی ہے. لیکن ان کی اپنی بڑی زبردست, ان کے میں نے انٹرویو سنے ہیں, اس شخصیت جس نے انٹرویو دیا ہے, انٹرویو دیتے ہوئے جب آپ کو اس کو سنیں اس لڑکی کو اور اس کے اندر دیکھیں تو آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے. یہی ایک ایکٹر یا ایکٹریس کی ایک سکسیس ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مائنس کیسے کرنا ہے. میں اگر ان کا انٹرویو نہ سنتا تو میں سمجھتا شاید یہ اسی قسم کی ہوں گی, لیکن وہ اس قسم کی نہیں ہے. وہ بالکل اپنی اس کردار سے ہٹ کے انہوں نے کردار کیا اور بہت ہی زبردست طریقے سے نبھایا ہے. عمران پیرزادہ نے بہت اچھا کردار کیا, عثمان پیرزادہ صاحب کے بھائی بڑے سے بعد اسکرین پہ نظر آئے. ثانیہ سعید کی کیا بات ہے, وہ تو مانی بھی اداکارہ ہیں, اتنا زیادہ رول نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ثروت گیلانی کا جیسا میں پہلے بتایا, جہاں وہ سگریٹ وغیرہ پیتی ہیں اوپر بیٹھ کے, وہ اور گھر کے اندر کام وام کر رہی ہیں, کام کو کس طرح کرنا ہے. پھر وہ اینڈ پہ اپنے جب یہ مر جاتی ہے ممتاز جو ہے, اس کے ساتھ اپنے دیور کے ساتھ اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کس طرح وہ ڈائلاگ بولتی ہے کہ معاف کر دو, بخش دو اس کو, مر گئی ہے, چلی گئی ہے, ہم نے مارا ہے اسے سارا. وہ والا سین بھی, اور جو پہلے میں نے بتایا بچے والا سین, وہ والا سین بھی بہت اچھا. تھرو آؤٹ ثروت گیلانی نے کردار میں کہیں سے نہیں نکلی باہر. جو مین علینا خان ہے, ٹرانسجینڈر, اس پہ جانے سے پہلے میں ایک جگہ مجھے جیسے ایسے لگا تھا کہ تھوڑا سا علی جنیجو نے وہ جو او ٹی ایس کے ساتھ کیمرہ ہے جہاں پہ وہ پیسے لینے جاتے ہیں, گھر کے اندر لاش پڑی ہوئی ہے اور وہ جو بھی ان کو افسوس کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے سامنا, ان کا سامنے سے فیس نہیں دکھایا, علی کا پیچھے سے دکھایا, وہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں جو مل رہے ہیں, تو انہوں نے گردن کو یوں ہلا کے جو بھی افسوس کرتے ہیں ان کو آگے سے یوں کیا. تھوڑا سا مجھے لگا تھا کہ گردن انہوں نے زیادہ ہلائی ہے, لیکن ڈائریکٹر کے پاس مارجن, اگر اس نے او ٹی ایس میں ہی دکھانا تھا تو اس کے پاس مارجن نہیں تھا کہ وہ سامنے سے دکھاتا. جب سامنے سے دکھائے تو بندہ اپنی آنکھوں کو بھی یوز کرتا ہے, اپنے لپس کو بھی یوز کرتا ہے, فیس ایکسپریشن آ جاتے ہیں. جس ٹائم آپ کو دکھائی پیچھے سے رہے ہیں تو آپ نے دیکھنے والے کے لیے صرف اپنا رد عمل دینا ہے کہ وہ افسوس کس طرح کروا رہا ہے, یعنی افسوس ہو رہا ہے اس سے جو افسوس کر رہے ہیں, ان کو ریئیکٹ کیسے کر رہا ہے. تو وہ ایسے ہی ہے. ایکشن ریئیکشن بہت زبردست ہیں ایک بندے کے. کیا وہ علینا پہ میں آتا ہوں, کیا وہ ثروت گیلانی کے جس میں نے انسرشن بتائی ہیں, کیا ان کی ایکشن ریئیکشن جو خاموش سین ہے, جس میں نے بتایا نا کہ خاموش سین رات کو اب ڈیزائر ہے میاں بیوی کی آپس کی, لیکن ان کے بیچ میں کسی اور کا بچہ لیٹا ہوا ہے, یعنی کہ ان کا بھتیجا, وہ ڈیزائر پوری نہیں ہو رہی, یا اس مرد کے اندر وہ والی ارج نہیں آ رہی, ڈیزائر نہیں ہے, اس کو کس طریقے سے شوٹ کیا ہے. اپنی اپنی جگہ پہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں, وہ کچھ اور سوچ رہی ہے, یہ کچھ اور سوچ رہا ہے, وہ کہیں اور الجھا ہوا ہے, وہ کہیں اور پھنسا ہوا ہے. اس کو مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں انہوں نے ڈائریکٹر نے بڑا کمال کیا ہے. ریلیجیس ریفرنسز بھی ہیں, ایک دو جگہ پہ بچا جا سکتا تھا, لیکن ہمارے یہاں کیونکہ ریلیجن کو بنیاد بنا کے اندر سے فیس کچھ اور ہوتا ہے بندے کا, وہ بڑے اچھا دکھایا ہے. جس طرح میں نے ثانیہ سعید کا علامتی طور پہ تسبیح کرتے ہوئے, یا وہ اس بزرگ ہے جو کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کہ تھیٹر میں نوکری کرتا ہے لیکن اندر سے وہ کس طرح کا ہے, وہاں پہ ٹھیک ہے کہ خود اچھا بنا ہوا. خاص طور پہ وضو والا سین بھی بہت اچھا ہے, وہ اس وجہ سے سہیل سمیر کا اور اس کے بھائی کا, کہ وہ بہت بڑا سین ہے. وہ بھی وہ جہاں وضو کرتے ہوئے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ مرد کا یہاں پہ بھی تھوڑی سی ڈومینیشن دکھائی ہے کہ مرد جو مرضی کرتا پھرے, اس کو کوئی نہیں پوچھتا, کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے. میں سٹوری ڈسکلوز نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ, آپ خود دیکھیے گا, بڑی دل دہلا دینے والا یہ انجام ہے جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو, یہ کہ خود کس طرح اپنے اوپر پرتیں لگائی ہوئی ہیں, لیئرز ہیں اپنے کردار میں. اور لیکن دوسرا جو ایک ایکسپوز ہو چکا ہے یا جو جا چکا ہے دنیا سے, اس کو کس طریقے سے مار دیا جاتا ہے, یا جو سامنے آ جاتا ہے, خود اپنے آپ کو کس طرح پردوں کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو مذہبی ریفرنس یوز کیے ہیں. میں نے اکثر آپ کو کہا ہے کہ لوگ مذہب کو بنیاد بنا کر اپنی مطلب کی چیزیں بھی نکالتے ہیں, وہ وہاں تک ٹھیک ہے. کافی ساری اس میں جس میں نے وضو کا بتایا یا تسبیح وغیرہ کا, وہ ٹھیک تھا. ایک دو جگہ پہ بچا جا سکتا تھا. ایک جگہ جہاں پہ ثروت اور اس کا سین ہے راستی کا, وہاں پہ بیک گراؤنڈ میں اذان کی آوازیں آتی ہیں. جس ٹائم آپ دکھاتے ہیں کہ کسی بھی اندرون لاہور کی فلم شوٹ ہو رہی ہے, مسجدیں تو ہیں وہاں پہ, لیکن شاید اس کو انٹینشنلی پیچھے دکھایا گیا اذان کی آواز کو. اس کے اوپر میں زیادہ ڈیٹیل پہ نہیں جاتا. اور ایک دو جگہ پہ جہاں پہ وہ ٹکٹ لینے کے لیے جاتے ہیں, جس ٹائم فیملی جاتی ہے, جوائے لینڈ چلتے ہیں, تو وہاں پہ وہ اوپر ایک ریفرنس لکھا ہوا تھا, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, وہ اوپر اس کے اوپر آیت تھی یا کیا تھا. اس کے دو میننگ لیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ میننگ لیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ یہ اس طرح کا حیران کن, چلیں خیر میں اس کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا, پھر وہ لوگ ریلیجس کارڈ کا استعمال کرنے کا نہ کہتے ہیں, لیکن میں یہ ایک آدھ جگہ پہ بچا جا سکتا تھا. باقی میں
کوالیفائر لگا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں معاشرے میں ایسا ہوتا ہے اس وجہ سے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ انسان مذہب کو کیسے یوز کرتا ہے اس کو تو دکھایا جا سکتا ہے، لیکن ایک ہوتی ہے ہماری جو اصل میں ریلیجیس ویلیوز ہیں، نماز ہے، حدیثیں ہیں، اس کو تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے۔ انسان مذہب کو بنیاد بنا کر اپنے اندر کیا کیا لے کے چل رہا ہے، کس طرح اس کا گھناؤنا چہرہ ہوتا ہے وہ کیا جا سکتا ہے اس سے۔ اچھا اب میں آتا ہوں علینا کی طرف۔ علینا نے کمال اداکاری کی ہے، کمال اداکاری کی ہے۔ ایک تو میں ایکٹنگ کے ڈپارٹمنٹ میں کسی جگہ آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ یہ اداکاری کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ بھی آپ کو فیل نہیں ہوتا، نیچرل انداز سے بولا گئے ہیں، بغیر میوزک کے ڈانس والے سین بھی جس طرح وہ لڑکا سیکھ رہا ہے ڈانس، وہ بغیر میوزک کے ہے، سارا کچھ اوریجنل لگتا ہے، بالکل وہ کیمرہ ورک سے لے کے، میں نے جیسا پہلے بتایا تھیم وغیرہ سے لے کے سب کچھ اوریجنل لگتا ہے۔ لیکن جو علینا نے کردار ادا کیا ہے، باقی اداکاروں کو تو سب کے 100/100 ہیں، اس کے 100 سے بھی زیادہ بنتے ہیں نمبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ٹرانسجینڈر ہے، ایکٹر ہے، لڑکی ہے، اور اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس نے جو اندر کام فیلنگز بتائی ہیں بہت ہی نیچرل، بولنے کا انداز بہت نیچرل ہے۔ ہاں تو بتا مجھے، جس طرح آپ دیکھا ہوگا کہ اندرون لاہور میں یا جس طرح خواجہ صاحب بول رہے ہوتے ہیں، خیر یہ ہے بھی نیچرل ہے اس میں بولنے کا، لیکن اس نے خیال بھی بڑا رکھا، کہیں فیل نہیں ہونے دیا کہ وہ اداکاری۔ سم ٹائم جو پروفیشنل اداکار نہیں ہوتا ہے، جس سے بڑے اوریجنل چلتے پھرتے کردار سے آپ کام کرواتے ہیں، جس طرح وہ کیمرے کے سامنے آتا ہے تو آپ کو بناوٹ ضرور نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں وہ کوئی بناوٹ بیچ میں نظر نہیں آتی۔ تو یہ اچھا، میں اپنی فیلنگز کی بات کر رہا تھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس فلم کے اندر جو سب ٹائٹلنگ ہے اس میں ضرور ہے بچے جو ہیں کوشش کریں وہ نہ لے کے جائیں، ایسے ویسے کوئی گندے سین نہیں ہیں، لیکن زومینی قسم کے، یا جو ایک جس طرح اپنی طریقے سے اپنے بھرپور طریقے، ڈائریکٹر کو یہ بھی ایک جاتا ہے کہ بولڈ سبجیکٹ کو آپ کس طریقے سے اسکرین کے اوپر پیش کریں کہ وہ سینسر میں بھی نہ آئے پھنسے۔ یہ تو پھنسی تھی لیکن 3 سینسر بورڈ نے دیا نا سرٹیفکیٹ، تو یہ بھی اس کی سکسیس ہے، اور اپنا میننگ بھی سمجھا دے، اپنے مطلب بھی سمجھا دے، وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، وہ ڈیزائرز کے حوالے سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ ہیومن سائیکی کے حوالے سے کیا بتانا چاہ رہا ہے، وہ نیگیٹیوٹی کے حوالے سے کیا بتانا چاہ رہا ہے، وہ بغیر بولے کچھ چیزوں کو سمجھا دینا جو ہوتا ہے، یہ بھی ایک اچھے ڈائریکٹر کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہے۔ تو علینا نے اگین کمال کیا ہے، اوریجنل اداکاری کی ہے۔ علینا کی سکسیس سٹوری یہ ہے کہ اس کے گھر والوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے۔ وہ بتا رہی تھی، مجھے تو دیکھ کے بڑے دل دہل گیا، میں اپنی فیلنگز میں اس انٹرویو کو بھی شامل کرتا ہوں، 2.5-3 منٹ کا انٹرویو یوٹیوب پہ دیکھیے گا، جہاں پہ وہ بتا رہی ہے کہ مجھے گھر والے، میرے سگے جو بہن بھائی ہیں وہ قبول نہیں کرتے تھے، رات کو میں ساری رات دروازہ کھڑکاتی رہتی تھی، وہ نوک کرتی رہتی تھی، وہ کھٹکھٹاتی تھی لیکن کوئی کھولتا نہیں تھا۔ لیکن جس نے مجھے پتہ چلا انہوں نے کہ فلم میں کام کیا تو بھائیوں نے انٹرسٹ لیا، تمہارا کیا رول ہے، بتایا کہ میرا مین رول ہے، تو کس طریقے سے ایک یہ سکسیس سٹوری بنی ہے۔ اسی کے ساتھ جس ٹائم اس نے یہ سارا کچھ بتایا اور جس طرح اس فلم کے اندر دکھایا ہے، تو سچی پوچھیں کہ میں خود ذاتی طور پہ، حالانکہ میں ریویو دیتا ہوں، میں چیزوں کو اس طرح محسوس کرتا ہوں دوسرے انداز سے، جس طرح ہو سکتا ہے کہ عام بندہ نہ کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اس طرح کی فیلنگز نہیں رکھتا تھا ان خواجہ سراؤں کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کا بھی کوئی پہلو ہونا چاہیے۔ لیکن یقین کریں کہ اس فلم کو دیکھنے کے بعد یہ والا پہلو جو ہے نا آپ کے اندر ضرور جاگے گا۔ اور ریویو لمبا ہو رہا ہے میرے پاس، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے ابھی، لیکن گانے جو ہیں وہ بھی ہیں۔ اچھا ایک چیز اور بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ سم ٹائم جو لوگ صرف مجرے دیکھنے جاتے ہیں، ڈانس وانس دیکھنے جاتے ہیں، جن کو مشکل فلمیں دیکھنے کی عادت نہیں ہے، شاید وہ بھی اس فلم کو کہیں نہ کہیں بنیاد بنا کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب انی کٹ کے جب بھی پاویں وکھیاں دے روڑ، وہ اس میں جو ریفرنسز ہیں، کر لیا بھروسہ تیرے پیار کا، وہ بھی علامتی طور پہ بہت اچھا گانا ہے کہ پیچھے سے کیا ہو رہا ہوتا ہے، اس میں میں بھول گیا تھا، لیکن چلیں خیر 2-3 اس طرح کے ریفرنسز ہیں۔ جس طرح میں ایک صحافی سے نے مجھے کہا کہ یار دیکھو برطانیہ کی شہزادی کی شادی ہوئی ہے، ہمارا میڈیا کچھ اور دکھائی نہیں رہا، اور کچھ دکھائی، شام کو انہوں نے خود پروگرام اس پہ کیا کہ ہمارا میڈیا کچھ اور کیوں نہیں دکھا رہا تھا، یعنی تنقید کی، لیکن نہ کرتے انہوں نے بھی شادی کی فوٹیج لگا کے بڑا باریک واردات کے ساتھ دیکھنے والے کے لیے انٹرسٹ بھی پیدا کر لیا۔ تو اس میں بھی کمرشلزم کا اور آرٹ کا بڑا مکس وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو جو لوگ لڑائی مار پٹائی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، فارمولا فلم، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے یہ سین ہونا چاہیے، وہ بے شک اس فلم کو نہ دیکھیں، لیکن جو لوگ انڈیا کی پیرلل سینما کی تعریفیں کرتے ہیں، جو لوگ پاکستانی ڈرامہ پرانا دیکھتے تھے جس کے اندر بڑی گہرائی ہوتی تھی، وہ جو تھوڑا بولڈ سبجیکٹ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، جو اوریجنل اداکاری دیکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس فلم کو ضرور دیکھیں، جو فلم کو سمجھتے ہیں اور کمرشلزم کا بھی ٹچ ہے، جن کو نہ بھی سمجھ آئے وہ بھی کم از کم انجوائے ضرور کرے گا 2-3 وجوہات کی بنا پہ۔ تو یہ ہے، اور اس فلم کو میرے خیال میں 10 میں سے 9.5 نمبر، 9.5 نمبر آرام سے دیے جا سکتے ہیں۔ آدھا نمبر کٹنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، 1-2 ریفرنسز کی وجہ سے اور 1-2 سین کی وجہ سے، باقی
10 आउट ऑफ 10 بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن 10 میں سے 9.5 ہیں نمبر، اس کو آرام سے دیے جا سکتے ہیں. سائم صادق کو کریڈٹ جاتا ہے سارا، اور اس کی کاسٹ کو جاتا ہے جنہوں نے اداکاری کی ہے. ناظرین ابھی تک کے لیے تھیں. جوائے لینڈ کا ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا، امید ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.